بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک ایمان والا اپنے ایمان کا اظہار اپنی بدن سے بھی کرتا ہے اور اپنے مال سے بھی کرتا ہے. جسمانی طور پر بھی وہ اپنے ایمان والے ہونے کا اظہار کرتا ہے اور مال کے ذریعے بھی اپنے ایمان والے ہونے کا اظہار کرتا ہے. بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اور مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت وہ زکوٰۃ ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کا معلوم چلتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادتوں کو 70 جگہوں سے زیادہ ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: نماز پڑھو مشرک نہ بنو، زکوٰۃ دو کافر نہ بنو. نماز کا چھوڑنا مشرکوں کا کام ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا کافروں کا کام ہے. ارکان اسلام، جہاں سے اسلام کی بنیادوں کا معلوم چلتا ہے کہ اسلام کی بنیادیں کیا کیا ہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ نماز کا تذکرہ ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کچھ لوگوں نے نماز کے فریضے کو تو اہمیت دی اور زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا. وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو وہ نماز کے فریضے سے زکوٰۃ کے فریضے کو الگ کر رہے تھے، اہمیت گرا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوج کے ذریعے ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کا ارادہ فرمایا اور ارشاد فرمایا: واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ میں ضرور اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں. بخل کی سب سے بری شکل وہ زکوٰۃ کا نہ دینا ہے.
ایک آدمی روزانہ 70 نوافل پڑھتا ہو، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ایمانی لحاظ سے کمزور ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 2 بری عادتیں ایسی ہیں جو کسی اور میں تو جمع ہو سکتی ہیں، لیکن ایمان والے میں یہ 2 بری عادتیں نہیں آ سکتی۔ ان میں سے آپ نے ایک بخل ہے، مالدار ہے، مال دیا ہے، مال پر جو اللہ کے حقوق ہیں وہ نہیں دیتا، کہا کہ یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بری عادت بد اخلاق، بد زبان، بد کلام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مال کے حقوق زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے نہ دینے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، سونا چاندی دی ہے، اور وہ اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ اور صدقات نہیں نکالتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہی مال کل قیامت کے دن جہنم میں آگ کی شکل میں اس مال سے ان کے جسم کو تپایا جائے گا، داغا جائے گا، جسم کے پہلو اسی سونے چاندی سے آگ سے گرم کر کے تپائے جائیں گے، اور پھر یہی مال والذین یکنزون ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہی تیرا مال ہے جس کو تو دنیا میں سنبھال کے رکھتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کے ذریعے سے ہی عذاب سکو۔ جس مال کو انسان اپنی زندگی کے لیے سب کچھ سمجھتا ہے، اور ساری زندگی جس مال کے بارے میں انسان یہ کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ مال تو تیرا صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، باقی جس مال کو تو سنبھال کر رکھ رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے یہ میرا مال ہے، یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تیرے بعد والوں کا مال ہے، تیرے لیے تو یہ مال وبال ہے۔ بخل، مال میں اللہ کا حق ادا نہ کرنا، حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے۔ اور سخی آدمی، مال کے ذریعے مال کے حقوق ادا کرنے والا، اللہ کے بندوں کی ضروریات پر خرچ کرنے والا، سخی، سخاوت، یہ آدمی اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہے، اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری مدد کرتا ہے، اللہ سے بھی قریب ہے اور جنت سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ تو احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ اس مال کے ذریعے ہم اللہ سے قریب بھی ہو سکتے ہیں، جنت سے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ سے دور بھی ہو سکتے ہیں، جہنم سے قریب ہو سکتے ہیں، جنت سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی دین کے معاملے میں کچھ کوتاہی کرتا ہو، دیگر عبادات میں کچھ سستی کرتا ہو، بے دین قسم کا آدمی ہو، لیکن سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، مال پر جو فریضہ ہے، زکوٰۃ ہے، صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، یہ اس دیندار سے بہتر ہے جو دیندار ہے، نمازوں کا بڑا پابند ہے لیکن بخیل ہے۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ شیطان اس دیندار بخیل سے نہیں گھبراتا جو بہت دیندار ہے لیکن بخیل ہے، شیطان کہتا ہے اس کا بخل اس کو لے کر ڈوبے گا، بلکہ وہ اس بے دین سخی سے گھبراتا ہے، مالدار سے گھبراتا ہے کہ جو بے دین ہے، عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہے لیکن سخاوت بہت کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس کی سخاوت کبھی نہ کبھی اس کو اللہ سے قریب کر دے گی۔ سخی اللہ سے قریب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس مال کے بارے میں حقوق دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں،
قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، قسم کھا کے فرما رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، جو مال خرچ کیا جائے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علی، اے ابن آدم کے بیٹے تو اپنا کام کر، خرچ کرتا رہے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تجھے دیتا رہوں گا۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے دنیا میں کچھ اللہ کے مخزن ہیں، مخزن، کنویں، کنز، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات اور زکوٰۃ کے نکالنے سے مال ہم بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت، دولت، ان چیزوں کی حوث اور حرص نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے دور کر دیا ہے۔ ہمیں ان باتوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ مال کی محبت میں ہم ایسے مگن ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر یقین ہی نہیں آتا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، بلکہ مال سنبھال کر رکھنے سے خراب ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تجارت کرنے والے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تاجروں، تجارت کرنے والوں، اپنے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ جو اللہ کا حق ہے نکال دیا کرو۔ تم لوگ جب تجارت کرتے ہو تو قسمیں بھی کھاتے ہو، جھوٹی قسمیں، جھوٹ بھی بولتے ہو۔ ممکن ہے تمہارے اس عمل، صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ کی برکت سے تم اس کی مصیبت سے بچ جاؤ جو تم لوگوں نے جھوٹی قسمیں اور جھوٹ اور خیانت کے ذریعے مال میں وہ برائی آئی ہے، زکوٰۃ سے وہ برائی نکل جائے گی۔ آپ تاجروں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کیا کرو، تاکہ مال میں تمہارے الفاظ کی وجہ سے جو بے برکتیاں آ رہی ہیں اس بے برکتی سے تم محفوظ ہو جاؤ اور تمہارا مال صاف اور پاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک موقع پر انہوں نے بکری ذبح کری اور اس بکری کا سارا گوشت تقسیم کر دیا، کچھ حصہ رکھ لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصروفیت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ وہ بکری کہاں ہے؟ عائشہ فرمانے لگیں وہ تو سارا میں نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، صرف تھوڑا سا گوشت بچا ہے، یہ باقی ہے، باقی تو سب ختم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ آپ نے فرمایا جو تم نے بانٹا وہ سب بچ گیا ہے، وہ سب باقی ہے، اور جو تم سمجھ رہی ہو باقی ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، کسی غریب کی مدد کو دے دیا، اس کے پاس چلے گئے، یہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور جو تم کھا کر پرانا کر دو گے، ختم کر دو گے، وہ ہے ختم۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تو زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے سال میں ایک دفعہ مالدار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کی ادائیگی اتنی آسان کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا مال ایک دفعہ نکالنا ہے، تو ایمان والے سارا مال بھی نکالتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا سارا مال نہیں نکالنا، صرف 2.5% نکالنا ہے، بہت تھوڑا سا حصہ نکال کر اپنے مال کو صاف کر لو۔ بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ پورا سال جب ہم مال استعمال کرتے ہیں تو جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آتا ہے تو مال کی وہ ساری گندگی اوپر آ جاتی ہے 2.5% کی شکل میں، 2.5% کی شکل میں وہ مال کی ساری گندگی اوپر آ گئی، جھاگ کی شکل میں۔ اب جب ایمان والا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے گویا اس نے مال کی گندگی اٹھا کر الگ کر دی، دے دی، اور مال اپنا محفوظ کر لیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب اس نے مال کی گندگی کو، جھاگ کو اوپر سے اٹھا کر الگ نہ کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اب یہ مال، گندا مال اچھے مال میں مل جائے گا اور سارا مال برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مال کی گندگی کو، جھاگ کو اوپر سے اٹھا کر الگ نہ کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اب یہ مال، گندا مال اچھے مال میں مل جائے گا اور سارا مال برباد ہو جائے گا۔
سارا مال برباد ہو جائے گا. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نکالنے سے میں غریب ہو جاؤں گا, میرا مال کم اور خراب اور ختم ہو جائے گا. نہیں, زکوٰۃ کے نکالنے سے میں مالدار بھی رہوں گا, میرا مال بھی محفوظ رہے گا, صاف ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ, حسنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو. یہ نہیں کہا کہ تالوں کے ذریعے سے محفوظ کرو. حفاظتی اقدام اپنی جگہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس دے رہے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ, مالوں کی حفاظت کا جو صحیح ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر مسلمانوں کا تو عقیدہ اور یقین کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن دیکھا گیا ہے کہ کافروں کا عقیدہ اور یقین اس پر اب بھی ہے. گزرے زمانے میں ایک انگریز, اس کو کسی نے آ کر کہا کہ تمہارا مال ہلاک ہو گیا. وہ کہنے لگا میرا مال ہلاک نہیں ہو سکتا. بعد میں خبر آئی کہ نہیں, اس کا مال بچ گیا. کسی نے اس سے پوچھا اتنے یقین اور اعتقاد کیسے کہا کہ میرا مال ہلاک نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو مسلمان کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ میں بھی اپنے مال کے 2.5% نکال دیتا ہوں, گندگی نکال دیتا ہوں, اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرا مال ہلاک نہیں ہو سکتا. ایک کافر کو اسلامی شریعت, اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے یقین ہے کہ میرے مال کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ مال خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر, بڑے محدث ہیں, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پڑوس میں ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا. فرمانے لگے ہم اس کی عادت کو گئے, تعزیت کو گئے, تو وہ بھائی اپنے بھائی کے انتقال پر رو بہت رہا تھا. علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے انتقال پر رو بہت رہا تھا. ہم نے اس کو تسلی دی اور موت کا بتایا کہ موت تو ایسی ہے, سب کو پیش آنی, مرنا تو سب نے, آج وہ گیا تم بھی جاؤ گے کل. لیکن اس نے کہا میں اس کے مرنے پر نہیں رو رہا ہوں. پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب اس کی تدفین ہوئی تو میں قبر پر بیٹھا رہ گیا اور سب چلے گئے, جو لوگ تدفین میں شامل تھے وہ سب چلے گئے, میں قبر پر بیٹھا رہ گیا. یہ تو احادیث سے معلوم چلتا ہے نا کہ مردے کو دفنانے والے چند قدم آگے چلتے ہیں, مردے کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے, چلو بھائی اٹھو. یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ مر گیا, مرا نہیں, اس کے صحیح معنوں میں اب زندگی کا آغاز ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں بیٹھا رہ گیا قبر پر, مجھے آواز آئی چیخنے کی, تکلیف کی, مجھ سے رہا نہیں گیا, اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بچاؤ. میں نے اپنے بھائی کی قبر کو ابھی تو دفنایا تھا کھول دی. کہا کہ جیسے میں نے کھولی قبر تو اندر قبر آگ سے شعلوں سے بھری ہوئی تھی, بھڑک رہی تھی آگ, اور بھائی کے گلے میں آگ کا توق تھا, پھندا. میں نے بھائی کی محبت اور ہمدردی میں اس توق کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھائے, میرا ہاتھ جل گیا, دیکھیں میرا ہاتھ جلا ہوا ہے. علامہ ذہبی فرماتے ہیں اپنا ہاتھ جلا ہوا دکھا رہا ہے. کہا کہ میں نے جلدی سے قبر بند کر کے میں گھر بھاگ آیا. علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا تم نے اپنے بھائی کے اعمال میں ایسی کون سی برائی دیکھی تھی جس کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ کہا کہ میرا بھائی بہت مالدار تھا, زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا, نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, حاجی بھی تھا, ساری عبادتیں کیا کرتا تھا, لیکن زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا. زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس کی نماز نہیں بچا سکی, زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس کا روزہ نہیں بچا سکا, زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس کا حج نہیں بچا سکا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ ارکان اسلام میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرایا ہے, وہاں پہ نماز کا تذکرہ ہے ارکان اسلام میں, وہیں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے کہ جس طرح نماز ضروری ہے, اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا اقرار ضروری ہے, حج ضروری ہے, زکوٰۃ بھی ضروری ہے. لیکن مال کی محبت, حب جاہ اور حب مال, جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ مال کی محبت سے, دنیا کی محبت سے بچا کے رکھنا. آج ہم اسی دنیا کی مال کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اس لیے سارے فرائض کا پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے. حج فرض ہو جائے
کرنا مشکل ہے، پیسہ بہت لگ رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے نکالنا مشکل ہے، مال کم ہو جائے گا، مال کی محبت۔ جس وقت ایک ایمان والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے مال اللہ کا تھا، اللہ نے دیا ہے، اسی کا فریضہ پورا کرنا اللہ کا حکم ہے، وہ کبھی نہیں رکے گا فرائض پورے کرنے سے، مال پر جو حقوق اللہ کے آئیں گے وہ فوراً ادا کرے گا۔ لیکن جس وقت ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی میری محنت، میری کمائی، میری مشقت، میری رات دن خون کا پسینہ، یہ سب باتیں جب ذہن میں آتی ہیں تو انسان کہتا ہے یہ تو میرا مال ہے۔ پھر دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں ہم دیکھتے ہیں جو یہ کہتا تھا کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، پھر اس کا بھی نہیں رہا، اس کو بھی کھانا پینا نصیب نہیں ہوا، وہ سنبھالتا جمع کرتا رہ گیا اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا، وہ مال دوسروں کے ہاتھ میں چڑھ گیا۔ اس مال کے ذریعے اگر تھوڑا سا بھی ہمارے اندر عقل و شعور ہو، ہم اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اپنی قبر کو روشن بنائیں، اپنی جنت کو ہرا بھرا بنائیں، اگر تھوڑا سا بھی ہمارے اندر عقل و شعور ہو۔ خدا را اس فریضہ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب مسلمان اس فریضہ زکوٰۃ کو ادا کرتے تھے تو مسلمانوں کے معاشرے میں غریب نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ تقسیم کرنے کا اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی زکوٰۃ لینے والا ہے کوئی نہیں دروازے کھول رہا اپنے گھروں کے کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت بھی بڑے علاقے پر تھی، بہت بڑا حصہ تھا دنیا کا ان کے پاس، پورے حصے پر اعلان کرنے والے اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی زکوٰۃ لے لو، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو لے لو بھائی لے لو، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ وہاں پہ نکالنے والے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتے تھے تو غربت ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی۔ اور جب زکوٰۃ نکالنے والے اپنے مال کو سنبھال کر رکھیں گے تو پھر غربت پھیلے گی، اور جب غربت پھیلے گی تو پھر مالدار کا مال بھی محفوظ نہیں رہے گا، پھر چوریاں ڈکیتیاں یہ چیزیں وجود میں آئیں گی۔ وقت پر جب نکاح نہ ہو بدکاری پھیلتی ہے، صحیح طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو تو چوری اور ڈکیتی پھیلتی ہے۔ یہ سارے وہ اسباب ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو ہم بھول چکے ہیں۔ خدا را اس فریضہ زکوٰۃ کو جو سال میں ایک دفعہ ادا کیا جاتا ہے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، حساب لگا کر، اندازے سے نہیں کہ اتنا نکال دیتا ہوں میں، نہیں، پورے مال کا حساب لگائیں، جتنا مال زکوٰۃ دینے سے رہ گیا وہی مال ہلاک ہوگا، صحیح طریقے سے نکالیں، پورے مقدار سے نکالیں اور صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دیں زکوٰۃ۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک بینر لگا کر اور ایک فاؤنڈیشن قائم کر کے زکوٰۃ کے نام پر لوگوں سے پیسے وصول کر اور لوگوں کو کہتا ہے ہم راشن دے رہے ہیں فلاں، یہ نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ لینے والا مسلمان بھی ہے، اس کے مسلک میں، اس کے فرقے میں زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، اور لوگوں سے زکوٰۃ مانگ کر زکوٰۃ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں، دینے والے مسلمان ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اتنے اس فریضے کو بے توجہی سے ادا کرتے ہیں کہ جس کو چاہے دے دی، جو سوشل میڈیا پر آ گیا اور اپنے کام دکھا دیے جھوٹے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اس پر یقین کر لیا، اس کے ایمان کا پوچھا کہ وہ خود مسلمان ہے، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے فرقے میں تو زکوٰۃ کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اس فریضے کو اتنا ہلکا سمجھا، دے دی، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں، پھر کیسے اس کی برکتیں ملیں گی؟ ہم کہتے ہیں ہم ہر سال تو زکوٰۃ نکالتے ہیں پھر بھی ہمارے مال پر نقصان آتا ہے۔ نکالنا بھی صحیح سے ضروری ہے اور صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دینا بھی ضروری ہے، اپنے ہاتھوں سے مستحقین زکوٰۃ تک ان کا وہ حق پہنچائیں، اپنے ہاتھوں سے پہنچائیں، اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں میں تلاش کریں، متعلقین میں تلاش کریں، ایسے لوگوں میں تلاش کریں جو زکوٰۃ کا مال کھائے اور نماز پڑھے اور دین کا کوئی کام کرے تو خوشی ہو کہ ہمارا مال کھا کر کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔